أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا پوچھیا سے ایک صحابی دسو پسند کیے پوچھیا سے ایک صحابی دسو پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا جس غار وچ نبی تے صدیق گئے سی جس غار وچ صدیق تے نبی گئے سی اج بھی حیران دی تک دی او غار رستہ مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا اتھے صدیق دا فاروق دا اتھے صدیق دا فاروق دا بھی اتھے طیبہ دی اس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا جس نے نہ منیا یاران مصطفیٰ نو جس نے نہ منیا یاران مصطفیٰ نو در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا جس کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا حمد و ثنا کے بعد اللہ وحدہ لا شریک آج کی یہ محفل بسلسلہ تاجدار صداقت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عین جمال مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل خلافہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے اندر منائی گئی ہے جامعہ مسجد یاسین چوبارہ روڈ کے اندر جس کی صدارت حضرت علامہ قاری محمد بن یامین چشتی صاحب سید السادات حضرت علامہ قاری حافظ سید عبدالحمید شاہ صاحب دیگر علماء کرام بانیان محفل شامیان محفل
اللہ تبارک و تعالی جل والا آج کی یہ محفل اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل میرے استاد محترم حضرت قاری سید حافظ عبدالحمید شاہ صاحب کا بیان سماعت فرمایا۔ نماز عشاء سے لے کر اس لمحے تک یہ محفل جاری اور ساری ہے۔ چند ایک باتیں جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے یار غار یار مزار کی شان کے اندر بیان فرمائی ہے۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا۔ کہیں پہ اپنے محبوب کے یار کا ذکر اس انداز کے ساتھ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور کہیں پہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس انداز کے ساتھ فرمایا کہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جو سب سے زیادہ متقی ہے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں، کافی سارے مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں، وہ فرماتے ہیں اجمع المفسرین کہ جماعت جو مفسرین کی جماعت ہے انہوں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے، اجماع کیا ہے کہ فرمایا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا یہاں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات مراد ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، مفسرین فرماتے ہیں۔ اور پھر انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے اس کا ماحصل یہی ہوتا ہے کہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ قرآن کی شان بیان کریں، قرآن کا آغاز پڑھیں تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ فرمایا یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، یہ شان والی کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے تیسرے رکوع کا آغاز کریں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ فرمایا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس طرح وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ اسی طرح روزے